بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں سے زن اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب سر تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائے کے سر تکریم قرآ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اللہ کے گھر میں مرکزی جامع مسجد اشرفیہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے محترم قاری احمد علی ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سٹیج پہ جلوہ فروز تمام علماء کرام میرے سر کا تاج ہے، اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان سب کو ایمان، عزت، صحت کی سلامتی کے ساتھ تا دیر سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، ان کا فیض پوری دنیا میں عام اور تام فرمائے۔ سامعین محترم، الحمدللہ آپ حضرات نے کافی سارے علماء کرام اور شعراء حضرات کا کلام سنا۔ اللہ رب العزت تمام علماء کرام کا آنا، شعراء کا آنا، آپ سب کا آنا، میرا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، اور ان کی تمام صلاحیتیں دین مدین کے لیے استعمال فرمائے۔ سامعین محترم، اس وقت جب 2:30 بجنے کو ہیں، آپ پرجوش بیٹھے ہیں اور جاگ رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ باوجود ہمارے گناہوں کے باوجود یہ اس کا احسان ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ابھی میرے بعد انشاءاللہ العزیز ابن امیر عظیمت شاہزادہ و صاحبزادہ حضرت مولانا، اللہ رب العزت ان کو بھی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے لیے اعزازات کے اعلان فرمائے ہیں، انہی تسلی شدہ آیات میں سے میں نے کچھ آیات آپ کی سماعتوں کی نظر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے پھیلی ہوئی رات کی، بڑے نہ اللہ آپ سے ناراض ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے پیارے پیغمبر، آخرت آپ کی اولا سے بہتر ہے، آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزرے امام پیغمبر، رسولوں کے سالار پیغمبر، پیغمبروں کے سلطان پیغمبر،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر بندہ عبادت کرتا ہے، اپنے اپنی سوچ، اپنے اپنے ہر ایک بندے سے جب پوچھا جائے کہ تیری عبادت، تیری ریاضت، تیری محنت، تیری مشقت کس لیے ہے، تو آگے کا آسرا ہوگا۔ آج اس کا کوئی نہیں، کل ساری دنیا کا یہی ہوگا۔ میں اس با کردار پیغمبر کو، اس اعلیٰ اولا پیغمبر کو، اس عرفہ و اعظم پیغمبر کو اسم کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سینے کے لحاظ سے، مدینے کے لحاظ سے، پسینے کے لحاظ سے اتنی بلندیاں دے دوں گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی مدحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے پیغمبر، میں تجھے ہر لحاظ سے اتنا نواز دوں گا، اتنا بلند کر دوں گا، اتنی اونچائیاں دے دوں گا، اتنی عزتیں دے دوں گا، اتنی عظمتیں دے دوں گا کہ اگر آپ کے اسم کی بات ہوگی تو آپ کا اسم بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوگا، اگر آپ کے جسم کی بات ہوگی تو جسم بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، راج دلارے پیغمبر، اے کائنات کی روح، کائنات کی جان پیغمبر، آپ کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کے میں اعلان کرتا ہوں کہ علم آپ کو کثیر دوں گا اور کثرت کے ساتھ علوم سے نواز دوں گا۔ حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں، اوتیت علوم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا علم بھی دیا گیا، مجھے آخرین کا علم بھی دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے علوم کو اکٹھا کر کے سینہ مصطفیٰ میں رکھ کے اعلان کیا گیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے علوم کا خزانہ بنا کے، تمام انبیاء کی خصائل حمیدہ کو اکٹھا کر کے ان کے تمام خصوصیات کو سینہ مصطفیٰ میں اکٹھا کر دیا گیا۔ اما آمنہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی، فرأیت صحافیۃ بیضاء، میں نے ایک سفید رنگ کا بادل دیکھا، قد اقبلت من السماء، جو آسمانوں سے نیچے نازل ہوتے تو اس نے حضور کو ڈھانپ لیا۔ ثم سمعت منادیا یناد، پھر میں نے ایک غیب کی آواز کو سنا، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بابرکت بچے کو پوری کائنات کی سیر کرا دو، یعرفونہ باسمہ و نعتہ و صورتہ، کائنات کی ایک ایک چیز اس کو اس کے نام سے بھی پہچان لے، اس کو اس کی سیرت سے بھی پہچان لے، اس کو اس کی صورت سے بھی پہچان لے۔ وَآتُوهُ خُلْقَ آدم، اسے آدم کا خلق دے دو، وَمَعْرِفَةَ شیس، شیس کی معرفت دے دو، وَشُجَاعَةَ نوح، نوح کی شجاعت دے دو، وَحِکْمَةَ لوط، لوط کی حکمت دے دو، وَعِصْمَةَ یحییٰ، یحییٰ کی پاک دامنی دے دو، وَأَغْمِسُوا فِی اخلاق النبیین، تمام انبیاء کے اخلاق میں اس پیغمبر کو غوطہ لگوا کے ان کے اخلاق کو اس کے سینے میں اکٹھا کر دو کہ کائنات کا رب اعلان کرنے والا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اولین کا علم بھی دیا گیا، آپ کو آخرین کا علم بھی دیا گیا۔ حضور سرور کونین سیدی و مرشدی کی ذات سے لے کر قیامت کی صبح تک کائنات میں علم کی جتنی باتیں ہوں گی، کائنات میں علم کے جتنے شعبے ہوں گے، کائنات میں علم کی جتنی شاخیں ہوں گی، کائنات میں علم کے جتنے ضابطے ہوں گے، کائنات میں علم کے جتنے شعبے ہوں گے، اس پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے ہوں گے۔ مفسر تفسیر پڑھائے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا، محدث حدیث پڑھائے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا، مبلغ تبلیغ کرے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا، معلم تعلیم دے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا، محدث درس حدیث دے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا، مدرس تدریس کرے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا، مجاہد فلسفہ جہاد پہ گفتگو کرے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا۔ اس کائنات کے اندر فقہ دین سے لے کر سائنس کی جستجو تک جتنے بھی شعبے ہوں گے میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے۔ یہی معنی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے پیغمبر ہم آپ کو ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے کائنات کے خالق تو کتنا دینا چاہ رہا ہے؟ تو کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کے رازق رب العلا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج جس کو لوگ یتیم سمجھ رہے ہیں، آج جس کو لوگ بے آسرا سمجھ رہے ہیں، جس کا باپ بھی میں نے پہلے سے لے لیا ہے، میں اس پیغمبر کو اتنی شان دینے والا ہوں، اس پیغمبر کو اتنا اونچا مقام دینے والا ہوں، اس پیغمبر کو اتنی عروج اور معراج دینے والا ہوں کہ دنیا جب آنکھیں اٹھائے گی تو دنیا کے اندر اس کے دشمنوں کی پگڑیاں تو گر سکتی ہے لیکن اس کے نالین کی عظمت تک بھی ان کی نظریں نہ پہنچ پائیں۔ میں کردار کے اعتبار سے اس کو بلند کر دوں گا، میں گفتار کے اعتبار سے اس کو بلند کر دوں گا، میں نظروں کے اعتبار سے اس کو بلند کر دوں گا، میں اتنی بلندیاں دے دوں گا کہ میرا یہ پیغمبر کمالات کا مخزن بن جائے گا، میرا یہ پیغمبر کمالات کا خزانہ بن جائے گا، میرا یہ پیغمبر کمالات کا مرکز ہوگا، اور اتنا مرکز ہوگا کہ اس کے کمالات آسمانوں پہ بھی ہوں گے، اس کے کمالات زمین پر بھی ہوں گے، اس کے کمالات اس کے اسم سے بھی ظاہر ہوں گے، اس کے کمالات اس کے اسم سے بھی ظاہر ہوں گے۔ میں اس پیغمبر کو اتنی شان دینے والا ہوں، رہے گا زمین پر لیکن انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند سینہ کھول کے تو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، رہے گا زمین پر لیکن اشارہ کرے گا، بادل آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، بارش برسائیں گے، رہے گا زمین پر لیکن باتیں عرش بری کی کرے گا، رہے گا زمین پر لیکن سوریا ستاروں کی حقیقت بتا دے گا۔ میں اس پیغمبر کو کمالات اتنے دے رہا ہوں کہ اس کے کمالات آسمانوں پر بھی اس قدر ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے، سورج کا واپس پلٹنا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے، سوریا ستارے کی حقیقت بتانا کرنا، یہاں تک کہ چاند بھی نیچے رہ گیا، سورج بھی نیچے رہ گیا، کہکشائیں بھی نیچے رہ گئی، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گئی، رف رف بھی نیچے رہ گیا، رف رف کا نیچے رہ جانا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے، چاند تاروں کا نیچے رہ جانا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے۔ پہلے جل زمین سے اڑتے تھے، آسمان کی خبریں چوری کرتے تھے، میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی، آسمانوں پہ پیرے لگا دیے گئے، آسمانوں پہ پہروں کا لگنا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے عزتیں اتنی دی، عظمتیں اتنی دی کہ بچپن میں بھی چاند حضور کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ جب نظر محمد چاند پہ جاتی تھی، چاند کی روشنی کبھی بڑھ جایا کرتی تھی، کبھی گھٹ جایا کرتی تھی۔ جب نظر محمد دائیں طرف ہوتی تو چاند بھی دائیں طرف جھک جاتا، جب نظر بائیں طرف ہوتی تو چاند بائیں طرف جھک جاتا۔ چاند کی روشنی کا بڑھنا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے، چاند کی روشنی کا گھٹنا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے، چاند کا دائیں بائیں میرے پیغمبر کی نظروں کا تابع ہونا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے۔ کائنات کے رب نے حضور پر نور سیدی و مرشدی کو کمالات کا مرکز بنا کے اعلان کیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دیتا ہے مریضوں کو شفا نام محمد، ہے درد محبت کی دوا نام محمد، تھا ذکر کے ہے کون سی شے کند سے میٹھی، بے ساختہ دل بول اٹھا نام محمد، واہ شانے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت، یا دل کے نگینے پہ خدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیجتا ہے، علماء فرماتے ہیں 3 دن تک فرشتے اس کا گناہ نہیں لکھتے، اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے پیغمبر ان قریب تیرا رب تجھے کتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کائنات کے رب بتائیے تو صحیح آپ کتنا دینا چاہتے ہیں؟ کائنات کا رب بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس پیغمبر کو آسمانی کمالات کے ساتھ زمینی کمالات بھی دینا چاہتا ہوں، اور اس پیغمبر کو زمین کے کمالات تو میں اس قدر سے نواز رہا ہوں کہ یہ پیغمبر ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے کی ولادت ہوتی ہے، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوتی ہے، ایک پاکیزہ ہستی کائنات میں جنم لیتی ہے، حضور پر نور کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں۔ خاتم المعصومین خاتم النبیین کی آمد ہوتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے ساتھ ہی گھر خوشبو سے بھر جاتا ہے، میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے ساتھ ہی نہر ساوا اچانک خشک ہو جاتی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے ساتھ ہی کیسر و کسریٰ کے گرد ٹوٹ کے زمین پر گرتے ہیں۔ ادھر حضور کی ولادت ہوتی ہے، ادھر آتش کدے ایران کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ جاتی ہے۔ یہاں ذوق ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہے، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہے، ایک خلیل ہے، ایک حبیب ہے۔ خلیل کو بھی آگ میں ڈالا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پہلے ڈالا گیا ہے، آگ بعد میں بجھائی گئی ہے۔ رسول اللہ کو دھرتی میں بعد میں لایا گیا ہے، ایران کی آگ پہلے بجھائی گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دنیا میں آنا، گھر کا خوشبو سے بھر جانا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی آمد پہ نہر ساوا کا خشک ہو جانا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ حضور سرور کونین کا اس دھرتی پہ تشریف لانا، کیسر و کسریٰ کے کنگروں کا ٹوٹ کے گرنا آقا کا زمینی کمال ہے۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ملک اچانک زمین پہ گرتے ہیں، حضور کا زمینی کمال ہے۔ حضور مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کا مکرمہ بننا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے تھے، حضور آئے، دعائیں کی، کائنات کے رب نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ کعبہ کا قبلہ بننا حضور کا زمینی کمال ہے۔ پہلے دنیا یثرب کی بات کرتی تھی، حضور نے قدم رکھا، یثرب نہ رہا، طیبہ بن گیا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام پیالے میں انگلیاں رکھتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، 1700 صحابہ پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا حضور کا زمینی کمال ہے۔ اور لوگوں یہاں پہ خون گوشت کے درمیان حضور کے دست اقدس سے پانی نکل رہا ہے، میرے پاک پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ گویا کہ کائنات کا رب یہ کہنا چاہ رہا ہے، میں اس پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے پر بھی نظر کرتے تو اس کے ہاتھوں کے کنکر کلمہ پڑھنے میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ حضور نے درختوں کو اشارہ کیا، درخت اکٹھے ہوئے، ہمیں دودھ کا پیالہ آیا، حضور کا دودھ کا پیالہ سارا مدرسہ پیتا ہے، دودھ نہیں ختم ہوتا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ اسے بے آسرا نہ سمجھنا، میں اس کے ہاتھوں میں کمال رکھ رہا ہوں، میں اس کی نبوت میں کمال رکھ رہا ہوں، میں اس کو کمالات کا خزانہ بنا رہا ہوں۔ میں اتنے کمال دوں گا کہ بات چاند کی ہو تو اس کا عنوان ہو، کی ذات ہوگی تو کمالات کا مرکز بنا کے کہوں گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلی اللہ حضور آئے وہ سر آفرینش پا گئی دنیا،
اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور علیہ السلام کے تمام کمالات کو علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے: علمی کمالات، طفلی کمالات، جسمی کمالات، اسمی کمالات، میں آسان لفظوں میں کہوں آسمانی کمالات، زمینی کمالات، جسمی کمالات اور حضور کے اسمی کمالات۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کے جسم اطہر کے کمالات کو مزید پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حضور کے وہ کمالات جو کائنات کے رب نے خود بتائے ہیں، ایک حضور کے وہ کمالات جو رسول اللہ نے خود بتائے ہیں، ایک حضور کے وہ کمالات جو مخلوق خدا نے بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کو کمالات بنایا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے یہ وہ پیغمبر ہے جو پیغمبر بولے گا زبان مصطفیٰ کی ہوگی، بات خدا کی ہوگی۔ یہ وہ پیغمبر ہے جب نیچے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہ پیغمبر ہے جو مٹھی خاک کی اٹھائے گا، دشمن پہ پھینکے گا، ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے، فعل مصطفیٰ۔ ولیکن اللہ ربا، کائنات کا رب بتانا چاہتا ہے میں اس پیغمبر کو چہرے کو قرآن بنا کے، اس پیغمبر کی زلفوں کو قرآن بنا کے، اس پیغمبر بنا کے، اس پیغمبر کی ہتھیلی کو قرآن بنا کے، اس پیغمبر کے قدمین کے تقدس کو قرآن بنا کے، اس پیغمبر کی معراج کو قرآن بنا کے رب کا فتر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حضور کے وہ کمالات ہیں حضور خود بتا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر نہیں کرتا۔ قیامت والا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، لیکن میں فخر حضور فخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بے شک اولاد آدم کی سرداری بھی بہت بڑا منصب ہے، لیکن حضور کا مقام اس سے بہت اوپر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ فخر تو تب کرے جب مسند اپنے سے زیادہ ملتا، عالم کی جگہ پہ آپ بیان کریں اور وہ عالم میرا استاد ہو تو میں یوں کہوں گا کہ میں اس قابل تو نہ تھا کہ مجھے یہاں پہ بٹھایا جاتا، میں اس قابل تو نہ تھا کہ اپرادھ کیا گیا ہے، مجھے استاد کی جگہ پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ جب میری ذات سے منصب میرا بڑا ملے گا تو میں فخر کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بنوا رہے ہیں، اولاد آدم کا سردار بنا ہوں، لیکن فخر دنیا فخر کرتی ہے سرداری پر، یہاں سرداری فخر کر رہی ہے حضور سے نسبت پر۔ یہاں پر سرداری فخر کر رہی ہے حضور سے نسبت پر۔ اور یہاں ایک اور ذوق کی بات کہتا چلو، جب حضور کو معراج پہ بلایا گیا، تجھے حضور کی ذات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے حضور کو آسمانی کمالات دے کے، زمینی کمالات دے کے، جسمانی کمالات دے کے، اسمی کمالات دے کے، کمالات کا مخزن بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلندیوں کے سے بھی بہت اوپر۔ آج کے دور میں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، حضور تو حضور ہے، حضور کے نالین میں بھی فرق، بول حضور کے نالین میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ حضور کی شان بہت بلند ہے، حضور کا مقام بہت بلند ہے۔ حضور کی گستاخی چاہے قادیان کا کوئی کتا کرے یا فراس کا کوئی کتا کرے، حضور کی گستاخی کرنے سے حضور کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ لیکن تم پہ امتحان ہے، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ حضور کی گستاخی کرنے پہ کون تڑپتا ہے، حضور کی گستاخی پہ کس کے جذبات اٹھتے ہیں، حضور کی گستاخی پہ کس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہے، حضور کی گستاخی پہ کون میدان عمل میں اترتا ہے۔ یہ امتحان آپ لوگوں کا ہے، وگرنہ کائنات کا رب حضور کی ذات کو بھی بلند کر چکا ہے
حضور کی بات کو بھی بلند کر چکا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو رسول اللہ کے لیے جیتے ہیں, رسول اللہ کے لیے مرتے ہیں, رسول اللہ کے لیے لڑتے ہیں. خوش نصیب وہ ہے جن کی آوازیں بلند ہوتی ہے تو حضور کے لیے, جن کے جذبات بڑھتے ہیں تو حضور کے لیے, جن کی جانیں نکلتی ہے تو حضور کے لیے, جن کے بچے یتیم ہوتے ہیں تو حضور کے لیے, جن کی عورتیں بیوہ ہوتی ہے تو حضور کے لیے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں. اور لوگوں پریشان مت ہو کہ جسم سے خون نکلتے ہیں, پریشان مت ہو کہ گولیاں سینہ چھلنی کرتی ہے, پریشان مت ہو کہ مدارس میں دھماکے ہوتے ہیں, جو مر رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, سرخرو ہو رہے ہیں. کالا منہ لے کے جانے سے بہتر ہے بندہ سرخرو ہو کے پہنچے, کالا منہ لے جانے سے بہتر ہے بندہ لہو لال ہو کے پہنچے. ہمارا اعلان آج سرگودا کی دھرتی پہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے گستاخوں, تم جس قدر کوشش کر لو, کاوش کر لو, ہم ہر میدان میں تمہارے مقابلے میں ہوں گے. تحریر کا میدان مقابلے میں نکلیں گے, تقریر کا میدان مقابلے میں نکلیں گے, اور اگر تلواریں سچ نکلی, میدان سچ گئے تو تمہاری گردنیں اتاریں گے. میں کہنا چاہتا ہوں سودا ہو سکتا ہے, سیاست پر سودا ہو سکتا ہے, دنیا پر سودا ہو سکتا ہے, منصب پر سودا ہو سکتا ہے, دنیا کے عہدوں پر حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا, سردر سے جدا, سردر سے گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, غلام ہے رسول کے, غلام یہ رسول میں عشق مصطفیٰ. دنیا کے عہدوں سے دستبردار ہو سکتے ہیں ہم, اس نعرے سے دستبرداری نہیں ہو سکتی. بے شک, بے شک. یا قانون بناؤ, ہم اس ملک کے رہنے والے, ہم تمہیں پاور دیتے ہیں, تم ایوانوں میں بیٹھتے ہو. بے شک. ہمارے انگوٹھے لگتے ہیں, مہریں لگتی ہیں, تمہیں پاور ملتی ہے. پورا ملک ٹیکس دیتا ہے, تمہاری کوٹھی کاریں اور بنگلے بنتے ہیں. لیکن اگر تم حضور کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی عوام تم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فرانس کے سفیر اور اس سے متعلقہ جس قدر معاملات ہیں ان کو قوم کے سامنے اس طرح انداز میں ان کو کیا جائے کہ پوری قوم مطمئن ہو. قوم کا سینہ پارا پارا ہے, قوم اس وقت اشتعال میں ہے, قوم اس وقت غصے میں ہے. قوم چاہتی ہے کہ ہماری طرف سے خارجہ پالیسی کے طور پہ ایک منظم طریقے سے فرانس کو جواب ملنا چاہیے. بات سمجھا؟ اور اگر ریاست مدینہ کا دعوے دار آج فرانس کے خلاف بولنے سے ڈر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا, سراسر یا پھر سنگ ہو جا. ہم اس ملک کو جو قائد کا ملک ہے, وہ ملک جو علامہ اقبال کا ملک ہے, وہ ملک جو شبیر احمد عثمانی کا ملک ہے, وہ ملک جو شہدائے پاکستان کا ملک ہے, وہ ملک جو میجر عزیز بھٹی کا ملک ہے, وہ ملک جو رسول اللہ علیہ السلام کے دیے گئے کلمے کی بنیاد پہ بنے. اس ملک کی جانب سے بھرپور طریقے سے خارجی طور پر بیان دیتے ہوئے فرانس کو واضح کرنا چاہیے کہ بدلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. فرانسی صدر پہ لعنت, فرانسی صدر پہ لعنت, فرانسی صدر پہ لعنت. نعرہ تکبیر. یہاں پہ ایک بات آپ سے بتاؤں, یہ جنگ میڈیا وار ہے. اب وہ جنگیں نہیں ہوگی جس میں آمنے سامنے گولیاں چلتی ہیں, اب میڈیا وار چل رہی ہے. انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے, تم حضور کی محبت میں اپنے چہرے سجاؤ. اس سے بڑا کوئی جواب نہیں دے سکتے. انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے, تم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے, تم یورپین کلچر پہ لعنت بھیجو.
अपने घरों में पर्दे को आम करो। उन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की है, तुम इस अंदाज से हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाओ कि तुम्हारे चेहरे बताए कि मोहम्मदी आ गए हैं। ताजो तख्त खम्बे नबुव्वत, ताजो तख्त खम्बे नबुव्वत, नारे तकबीर। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये मुल्क हुजूर के गुलामों का है। किसका है? ये पेंटागन का नहीं है, वाशिंगटन की सब कॉलोनी, ये यूके वालों की मलियत नहीं है, ये मुल्क मोहम्मदियों का है। और तुम कई तजर्बे कर चुके हो खत्म नबुव्वत में हमला कर करके, तुम्हें हर तजर्बे में मुंह की खानी पड़ी है। अभी भी अगर गैरत नाम की कोई चीज बाकी है तो आइंदा ऐसा कोई तजर्बा ना करना जिसमें खत्म नबुव्वत के अकीदे पे कोई आंच आए। बात समझ आ रही है? खत्म नबुव्वत के पहरेदार जाग रहे हैं। जाग रहे नहीं जाग रहे? रात के इस वक्त जब 3 बज रहे हैं, खत्म नबुव्वत के पहरेदार, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के दुश्मनों देख लो, सरगोदा की धरती पे कारी अहमद अली नदीम साहब ने हुजूर की महफिल सजाई है। पूरी महफिल एक जुबान होके कह रही है कि ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। कोई अगर कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह हुजूर के दीवाने हर मैदान में उसको सबक सिखाएंगे। ठीक है ना? हम हुजूर पे अपनी जान दे भी सकते हैं, हुजूर की खातिर ले भी सकते हैं। मुसलमान का ये कीन है, हम मुल्क के आइन से मुतसादिम नहीं है, कानून से मुतसादिम नहीं है, हमारा इदारों से कोई तसादुम नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए न यहाँ तौहीन बर्दाश्त करेंगे और ना मुल्क से बाहर अगर कहीं तौहीन हुई वो भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम अपने मुल्क और हुकूमत से और हुकूमती ईवानों में बैठे हुए लोगों से मुतालबा करते हैं कि हमारी तरफ से भरपूर तरीके से आलमी सतह पर एहतजाज नोट करवाया जाए, मुस्लिम उम्मत की तर्जमानी की जाए और नजरिया पाकिस्तान की तर्जमानी करते हुए फराज के इस हमले बद को कंडम किया जाए और पाकिस्तान के नजरिए को जिंदा रखते हुए आलमी सतह पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए आवाज को बुलंद किया जाए। यह मुतालबा दुरुस्त है कि नहीं है? हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, हुजूर के यारों के भी, हुजूर के अहले बैत के भी, हुजूर के सहाबा के भी गुलाम है और हुजूर के अहले बैत के भी। न सहाबे मोहम्मद की गुस्ताखी बर्दाश्त, न आले मोहम्मद की गुस्ताखी बर्दाश्त। हम चाहते हैं मुल्क में अमन हो, हम चाहते हैं मुल्क में सुकून हो, हम चाहते हैं मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो, लेकिन इस्तेहकाम जब तक रसूलुल्लाह की अज़वाज पे उंगलियां उठती रहेगी। तुम किस अमन की बात करते हो जब तुम्हारे कैपिटल सिटी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हुजूर के पहले यार अबू बकर सिद्दीक पे तबर्रा होगा? तो किस अमन की बात करते हो जब कराची की धरती पे अमीरुल मुमिनीन सैयदना अमीर मुआविया को नाम लेके तबर्रा बका जाए? तो किस अमन की बात करते हो? हम अमन की बात कर रहे हैं। हुजूर के यारों के भी हम गुलाम हैं, हुजूर के घर वालों के भी हम गुलाम हैं, हुजूर के जनाबे के भी मुहाफिज हैं, हुजूर के घराने के भी मुहाफिज हैं। हम गुलाम हैं। ये दोनों तबके हमारा सरदार है। सरदार इधर से आए हम उसको भी सलूट करते हैं, सरदार इधर से आए हम उसको भी सलूट करते हैं, इसलिए कि गुलाम को कोई हक नहीं पहुंचता कि सरदारों में फर्क बेशौक से नाम सहाबा का, चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला था सहाबा। बात समझ आ रही है? और हम इसी तरह जिस तरह सहाबा के गुलाम है उसी तरह हम अहले बैत के भी गुलाम हैं। जिस अली को हुजूर अपनी बेटी का रिश्ता दे,
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیٹی بھی فاطمہ جیسی ہو سلام اللہ علیہا۔ حضور کی ساری بیٹیاں شان والی، حضور کی بیٹیاں کتنی؟ کتنی؟ انگلیوں کا اشارہ کر کے بتائے اور ہاتھ کھڑا کر کے حضور کی بیٹیاں کتنی؟ حضور کی بیٹیاں کتنی؟ سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے قیامت والے دن کہا جائے گا یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نقعوا رؤوسکم، سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، نظریں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو جائے۔ جب تک فاطمہ گزر نہیں جاتی نہ کسی نبی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے، نہ کسی ولی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے۔ یہ روایت دونوں سٹیجوں پہ بولی جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، جو رب حشر کے میدان میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کا لحاظ کرتا ہے، جس دن پردہ فرض ہی نہیں، بات سمجھنا، حشر کے میدان میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پردے کا جو رب لحاظ رکھتا ہے، کیا حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب کو بے پردہ خیمے سے نکلنے دیا؟ نہیں سمجھے۔ ادھر سے تو کہتے خود ہی ضابطے بناتے ہیں، خود نہیں توڑتے، ادھر سے تو کہتے ہیں کہ ایک بال کے اوپر سے کپڑا ہٹا تو سورج نے پردہ کر دیا، ادھر سے کہتے ہو حضرت سیدہ سکینہ شام کے بازاروں میں بغیر چادر کے ننگے سر پھرتی رہی اور سورج بے شرم بن کے کھڑا رہا۔ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سیاہ جاتا رہا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کل حشر کا دن ہوگا، لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، لکھا ہوگا یہ حضرت ابو بکر کے مجرم ہے، یہ حضرت عمر کے مجرم ہے، یہ حضرت عثمان کے مجرم ہے، یہ حضرت علی کے مجرم ہے، یہ حضرت سیدین حسنین کریمین کے مجرم ہے، یہ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے مجرم ہے، یہ حضرت حضرات ازواج مطہرات کے مجرم ہے۔ جب مجرم علیحدہ کیے جائیں گے پھر باری تم جیسے لوگوں کی آئے گی، پھر باری ہم جیسے فقیروں کی آئے گی، ہمارے نامہ اعمال بھی کھولے جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا نہ یہ ابو بکر کے مجرم ہے نہ علی کے مجرم ہے، لکھا ہوگا یہ حضور کے یارانے کے بھی حقدار ہیں، حضور کے گھرانے کے بھی حقدار ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرو، تم نے اپنا ہاتھ جن کے ہاتھوں میں دیا ہے وہ تمہیں اس سٹیج سے نفرت نہیں سکھا رہے، وہ اس سٹیج سے تمہیں تشدد نہیں سکھا رہے، وہ اس سٹیج سے تمہیں فرقہ واریت نہیں سکھا رہے، وہ اس سٹیج سے تمہیں کوئی اور دہشت گردی نہیں سکھا رہے، وہ تمہیں محبتوں کا درس دے رہے ہیں۔ آج اس پوری محفل میں حضور سرور کونین سیدی و مرشدی کی دین کی بات ہوئی ہے، ختم نبوت کی بات ہوئی ہے، محبتوں کی بات ہوئی ہے، امت کے اتحاد کی بات ہوئی ہے، اور یہاں پر اصحاب محمد و آل محمد کی بات ہوئی ہے۔ یہاں سے اتحاد و اتفاق و محبت کا درس دیا جا رہا ہے، کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم حضور کے یارانے کے بھی غلام ہیں اور حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری صلاحیتیں حضور کے دین کے لیے قبول فرمائے، ہماری زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل، مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے، واللیل تیری زلف حسین تر کا تصور، مازاب تیری آنکھ کے سرمے سے آیا ہے، آقا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس، ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشاں ہے، ما ینتق تیری جنبش لب حق کی حقیقت، والاثر تیرے دور بہاراں کا سما ہے، جس جس کے نصیب